السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل باب الکہف شمالی مستقبل لبنات النعش فہم فی مقنعۃ ابدا۔ اور ما قبل کے سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ اصحاب کہف کھلی ہوئی میدان میں ہیں، اس کے باوجود سورج کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی ہے، کیونکہ سورج جب طلوع ہوتا ہے یا جب ڈوبتا ہے تو ان سے منحرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی کرامت ہے کہ اللہ نے ان کو اس بات کے ساتھ مختص کیا کہ کھلے میدان میں بھی ہیں، اس کے باوجود ان پر کوئی دھوپ نہیں پڑتی ہے، اور وہ وہاں پر ہوا کی تازگی بھی محسوس کرتے ہیں، ہوا کی ٹھنڈک بھی محسوس کرتے ہیں، اور غار کی کوئی گھٹن انہیں نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہا گیا ما قبل میں، اور اس میں ایک دوسرا بھی قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، کہا گیا ہے کہ جو غار، جس غار میں وہ لوگ جا کر لیٹے تھے، اس غار کا منہ جو ہے وہ شمالی ہے، اس کا دروازہ شمال کی جانب ہے۔ جب دروازہ شمال کی جانب ہے تو سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت میں ان کی طرف دھوپ کا نہ پہنچنا یہ عادت کے طور پر ہے کہ عادتاً پہنچتی ہی نہیں ہے، پہنچ بھی نہیں سکتی دھوپ۔ تو پھر ایسی صورت میں وہ تو ہمیشہ ایسی جگہ میں رہیں گے جس جگہ میں ان کو دھوپ ہی نہیں پہنچتی ہے، تو پھر یہ ان کی کرامت کیسے ہوئی اور یہ اللہ کی نشانی کیسے ہوئی؟ تو اس کا مطلب صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ ایک جو یہ بات کہی گئی ہے، اس بنا پر اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی اس طور سے ہوگی کہ ان کا پورا حال اور ان کا یہ پورا واقعہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، نہ کہ یہ کہ سورج کی دھوپ کا نہ پہنچنا اللہ کی نشانی سے۔ یہ صاحب کتاب فرماتے ہیں وقیلا، اور ایک قول یہ بھی ہے باب الکہف شمالی، غار کا دروازہ شمالی ہے، یعنی شمال کے رخ پر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دروازہ جب شمال پہ ہوگا، شمال کی طرف ہوگا، تو ایسی صورت میں دھوپ نہیں پہنچے گی۔ مستقبل لبنات نعش، بنات نعش کی طرف اس کا رخ ہے۔ بنات نعش کسے کہتے ہیں؟ بنات نعش یہ 7 ستارے ہیں جو کہ قطب شمالی کی جہت میں ہوتے ہیں، وہ بنات نعش کہلاتے ہیں 7 ستارے۔ تو بنات نعش کی رخ میں ان کی طرف غار کا منہ ہے، دروازہ ہے، لہذا فہم فی مقنعۃ ابدا، اس لیے وہ لوگ ہمیشہ ایسی جگہ میں ہیں جس جگہ میں دھوپ نہیں پہنچتی۔ تو مقنعۃ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ میں کبھی دھوپ نہ پہنچے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ پھر یہ اللہ کی نشانی سے کیسے ہو گیا، جبکہ غار میں دھوپ تو عادتاً پہنچتی ہی نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ معنی ذالکا، تو اب اللہ کی نشانی ہونے کا مطلب یہ ہے، معنی ذالکا من آیات اللہ، اس کے اللہ کی نشانی سے ہونے کا مطلب یہ ہوگا ان شأنہم و حدیثہم من آیات اللہ، کہ ان کا یہ پورا حال اور ان کا یہ واقعہ پورا یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے، یعنی جس کے اندر خلق ہدایت فرمائے اللہ، تو وہ ہدایت یاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی جب
ہدایت پیدا فرمائے کسی کے دل و دماغ میں تو اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں ہے، پھر تو وہ راہیاب ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ نوجوان جو کہ اپنے دین کے خاطر بھاگ کر گئے، یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے دل میں اللہ نے ہدایت پیدا فرما دی۔ لہذا اب ان کو بھی کوئی بھٹکانے والا نہیں ہے، چاہے ان کے سامنے کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں۔ یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت ان لوگوں کی یہ تعریف فرما رہا ہے، تو یہ ان لوگوں کی تعریف ہے اللہ کی جانب سے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت بخشے اور جس کے اندر اللہ ہدایت کا خلق فرمائے، پیدا فرمائے ہدایت کو، فہو المہتدی، تو وہ راہیاب ہوتا ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں مثلا ما مر فی سبحانہ، سبحانہ میں جو قراتیں گزر گئی ہیں اسی طریقے سے المہتدی میں قراتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ المہتدی میں یہاں پر 3 قراتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو المہتدی یا کے ساتھ پڑھا جائے، اور ایک قرات یہ ہے کہ المہتدی دال کے کسرے کے ساتھ پڑھا جائے اور یا نہ پڑھی جائے۔ تو اس سلسلے میں 3 طرح کے قراء ہیں۔ ایک تو یہ ایک قاری ہیں یعقوب اور ایک ہیں سہل، ایسے ہی ابو عمرو ہیں اور مدنی ہیں۔ ان تمام لوگوں نے حالت وصل میں یہ کہا کہ یہ یا کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی جب وصل ہو تو یا کے ساتھ پڑھیں گے المہتدی، من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ تو یہاں پر المہتدی ان لوگوں نے یا کے ساتھ پڑھا، ان لوگوں کی تو یہ قرات ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیے نام۔ اور یہاں پر ابو عمرو بصری ہیں ایک، ایسے ہی ایک قاری نافع مدنی ہے جو کہ قرۂ سبعہ سے ہیں، ایسے ہی ایک قاری ابو جعفر مدنی ہے جو کہ قرۂ عشرہ سے ہیں۔ یہ 3 حضرات حالت وصل میں کہتے ہیں کہ یا کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی المہتدی حالت وصل میں۔ اس کا مطلب یہ کہ حالت وقف میں یا کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور ایسے ہی یعقوب اور سہل ابن محمد دونوں حالتوں میں یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ دونوں حالتوں میں، یعنی حالت وصل اور حالت فصل دونوں میں یا کے ساتھ قرات ہے المہتدی۔ اور ان جو قراء کا ہم نے ذکر کیا، ان قراء کے علاوہ جتنے قاری ہیں وہ تمام حضرات حالت وصل اور حالت وقف دونوں میں بغیر یا کے پڑھتے ہیں، یعنی فہو المہتدی، دال کے کسرے کے ساتھ صرف یا نہیں پڑھتے۔ تو یہ 3 قراتیں ہوئی المہتدی میں۔ اسی کو صاحب تفسیر نے فرمایا مثل ما مر فی سبحانہ، المہتدی میں ویسی ہی قراتیں ہیں جو کہ سبحانہ میں اس سے پہلے گزر گیا۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کے اندر اللہ ہدایت کا خلق فرما دیتا ہے تو وہ ہدایت یاب ہو ہی جاتا ہے، اب کوئی اسے بھٹکانے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کی، اگرچہ یہاں پر یہ عام ہے من یہد اللہ فہو المہتدی، لیکن یہاں پر ان لوگوں کے بیان میں اللہ نے یہ بیان فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی، تو اب یہ ان لوگوں کی اللہ کی جانب سے تعریف ہے، یعنی یہ لوگ ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کے دل میں اللہ نے خلق ہدایت فرما دی، تو یہ راہیاب ہیں، اب ان کو کوئی بھٹکانے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ان کی تعریف ہے۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَهُوَ ثَنَاءٌ عَلَيْهِمْ، یہ اللہ کی جانب سے ان لوگوں کی تعریف ہے۔ ثنا اعلیٰ کا معنی تعریف کرنا، ثنا یثنی اعلیٰ، اعلیٰ جب پھر آئے تو اس کا معنی تعریف کرنا۔ وَهُوَ ثَنَاءٌ عَلَيْهِمْ، یہ ان کی تعریف ہے بِأَنَّهُمْ مَنْ أَضَلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس طور سے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بِأَنَّهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جاہدوا فی سبیل اللہ وَأَسْلَمُوا لَهُ وُجُوهَهُمْ، اس طور سے تعریف ہے کہ یہ اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے چہروں کو، اپنے سروں کو اس کے لیے خم کر دیا، اس کے لیے جھکا دیا، اسلموا لہو، اس کے لیے اپنے چہروں کو جھکا دیا۔ فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى نَيْلِ تِلْكَ الْكَرَامَةِ الثَّنِيَّةِ،
تو اللہ نے ان کو ان کی رہنمائی فرمائی اس بلند و بالا با عظمت کرامت کے حصول کی طرف، کہ ان کو یہ بلند و بالا با عظمت کرامت حاصل ہو گئی کہ اب یہ کھلے میدان میں بھی لیٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کے اوپر کوئی دھوپ نہیں پہنچتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو اے مخاطب تو اس کے لیے کوئی بھی حمایتی اور کوئی رہنما نہیں پائے گا۔ یعنی جس کے اندر اللہ رب العزت خلق ضلالت فرما دے، چونکہ اللہ رب العزت کا کام ہے خلق ضلالت فرمانا۔ اب وہ اس کے اسباب کی بنا پر، اگر اللہ نے پہلے تو بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی قوت کو چاہے تو ضلالت کی طرف پھیرے اور چاہے ہدایت کی طرف پھیرے، لیکن اگر کسی نے اپنے اختیار سے اپنی قوت کو ضلالت کی طرف پھیر دیا اور گمراہی کے اسباب اس نے اختیار کیے، تو اللہ اس کے اندر ضلالت کا خلق فرما دیتا ہے، اور جس کے اندر اللہ ضلالت اور گمراہی کا خلق فرما دے، جس کے اندر گمراہی پیدا فرما دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو کوئی بھی یہ فلن تجد لہو یہاں پر یہ بھی احتمال ہے کہ نبی سے خطاب ہو کہ اے نبی تم اس کے لیے کوئی حمایتی اور کوئی رہنما نہیں پاؤ گے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ لن تجدہ میں خطاب ہر ایک سے ہو، یعنی تو کوئی بھی پانے والا اگر کوشش کرے کہ ان کے لیے کوئی حمایتی اور ولی دیکھے یا ان کے لیے کوئی مرشد اور رہنما دیکھے تو ہرگز اس کے لیے کوئی مرشد اور رہنما نہیں پائے گا۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ فلم تجد لہو ولیم مرشدہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے لیے کوئی ولی اور مرشد نہیں پاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم تلاش و جستجو کرو اور تو وہ ولی و مرشد تمہیں نہ ملے اگرچہ حقیقت میں موجود ہو، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ولی اور مرشد ہوگا تو، لیکن تم نہیں پاؤ گے، اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے کہ تمہیں وہ ملے، وجود ہی نہیں ہے، یہ معنی ہے یہاں پر، تو اس کے لیے کوئی رہنما ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قرآن کے بارے میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ قرآن کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، بہت سو کو گمراہ کرتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے مگر انہی لوگوں کو جو اللہ کے وعدے کو، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ضلالت کے اسباب تو خود تلاش کرتے ہیں، ضلالت کے اسباب خود فراہم کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کے اندر ضلالت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں اے من اضلہ فلا ہادی لہ، یعنی جس کو اللہ گمراہ کر دے، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا یعنی جس کے اندر اللہ نے ضلالت اور گمراہی کو پیدا فرما دیا، فلا ہادی لہ، تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، یعنی ہادی کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو فلن تجد لہو ولیم مرشدہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ وجود ہو اور تمہیں نہیں ملے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں ملے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وَتَحْسَبُهُمْ حَسِبَ يَحْسَبُ، اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، لگنا، اور اس کو تحسبہم بھی پڑھا گیا ہے سین کے کسرے کے ساتھ بھی، اور تحسبہم سین کے فتحے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، دونوں قرأتیں۔ اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں وتحسبہم بفتح السین، سین کے فتح کے ساتھ تحسبہم، یہ ایک قرأت ہے شامی کی، حمزہ کی اور امام عاصم کی، غیر العاشا، عاشا کی قرأت یہ نہیں ہے۔ عاشا کون ہے؟ عاشا جو ہے وہ ابو یوسف یعقوب بن خلیفہ بن سعد بن ہلال ہے، جو روایت کرتے ہیں ابو بکر شعبہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عاصم کوفی سے۔
تو आशा यानी अबू यूसुफ याकूब इब्न खलीफा ये और बाकी तमाम कुर्रा सीन के कसरे के साथ पढ़ते हैं तहसेबुहुम, जबकि शामी और हमजा और इमाम आसिम ये तमाम लोग सीन के फतेह के साथ इसको पढ़ते हैं तहसबुहुम। माना दोनों का एक ही है। हसेबा या हसेबो का माना भी समझना होता है और हसेबा या हसबो इसका माना भी समझना होता है। माना होगा वतहसबुहुम अयकाज़न, और तुम उनको बेदार समझोगे। अयकाज ये यकीज की जमा है, यकीज का माना होता है बेदार, तो तुम उनको बेदार समझोगे। अब तुम समझोगे कौन है तुम, खिताब किसको है? तो साहिब तफसीर फरमाते हैं वह हुआ खिताबुल लिकुल्लि अहद, ये खिताब है हर एक को। ऐसा भी मुमकिन है कि यहाँ पर खिताब हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कहा गया कि तुम उनको क्या समझोगे, बेदार समझोगे, हालांकि वो सो रहे हैं। लेकिन ये एहतिमाल मुनासिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के बताने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि वो बेदार नहीं है। लेकिन नबी के अलावा दूसरे लोगों को ये खिताब है, वह हुआ खिताबुल लिकुल्लि अहद, हर एक को खिताब है। क्या खिताब है कि तुम उनको बेदार समझोगे। अयकाज़न जमउ यकिस, ये किसकी जमा है? यकिस की जमा है। यकिस का माना बेदार, जमा अयकाज़। बेदार समझोगे वह हम रुकूद, हालांकि वो सोए हुए हैं। रुकूद ये जमउ राकिद, ये राकिद की जमा है। राकिद का माना होता है सोने वाला, हालांकि वो सो रहे हैं लेकिन तुम उनको बेदार समझोगे। तो क्यों सो रहे हैं हम और देखने वाला उनको बेदार समझेगा क्यों? उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर नींद ऐसी डाली कि जिसमें उनकी आंखें खुली रहती हैं, आंखें बंद नहीं होती है। तो जाहिर बात है देखने वाला तो आंखों को ही देखेगा, आंखें बंद होंगी तो समझेगा कि सो रहा है, और आंखें खुली होती हैं तो समझेगा कि वो जग रहा है। और उनकी खुली हुई आंखों में भी ऐसा नहीं लगता है जैसे कि उनके अंदर नींद हो, इसलिए लोग उनको बेदार देखेंगे हालांकि वो सो रहे हैं। इसी को साहिब तफसीर ने फरमाया कीला, कहा गया है नियाम। देखो रुकूद की तफसीर नियाम से की, क्यों? इसलिए कि नियाम ये नाइम की जमा है, ऐसे ही राकिद की जमा रुकूद है, इसका माना सोने वाला। वह हम रुकूद, हालांकि वो सो रहे हैं। कीला कहा गया उयूनुहुम मुफत्तहा, कहा गया है कि उनकी आंखें खुली हुई हैं। वह हम नियाम, हालांकि वो सो रहे हैं। फयहसबुहुमुन नाज़िर लिज़ालिका अयक़ाज़न, इसी वजह से देखने वाला उनको बेदार समझता है। बाज लोगों और कुछ लोगों ने यह कहा कि आंखों की वजह से बेदार नहीं समझता है, बल्कि सोने वाले की आंखें भी बताती हैं कि वो सो रहा है, क्योंकि सोने वाले की आंखें खुली ही जो हो तो उसके खुले होने में और बिल्कुल बेदार की आंखें जो खुली होती हैं, दोनों के खुले होने में फर्क होता है, जिसको हर आदमी महसूस करता है। तो आंखें खुले होने की वजह से उनको बेदार नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने कहा उनको बेदार इसलिए समझते हैं कि उनका सारा मामला बेदारों की तरह होता है। जैसे कि बेदार लोग करवटें बदलते हैं इधर से उधर, है ना, ऐसे ही वो लोग भी करवटें बदलते हैं और बहुत ज्यादा करवटें बदलते हैं। तो कसरत तकल्लुब से, बहुत ज्यादा करवटें बदलने से लोग समझते हैं कि ये सो नहीं रहे हैं, ये बेदार हैं। इसलिए कुछ लोगों ने ये बात कही। साहिब तफसीर फरमाते कीला, कहा गया है उयूनुहुम मुफत्तहा, उनकी आंखें खुली हुई हैं। वह हम नियाम, हालांकि वो सो रहे हैं। फयहसबुहुमुन नाज़िर लिज़ालिका अयक़ाज़ा, इसी वजह से देखने वाला उनको बेदार समझता है। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, और हम उनको करवटें बदलवाते हैं दाएं और बाएं जानिब, यानी कभी दाएं जानिब करवटें वो बदलते हैं, कभी बाएं जानिब। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है हम उनको करवटें बदलवाते हैं दाएं और बाएं जानिब। कितनी करवटें बदलते हैं? तो कहा गया है कीला, साहिब तफसीर फरमाती कीला, कहा गया है लहुम तक़ल्लुबतानी फी सनतिन या फिस सनती, उनके लिए दो करवटें होती हैं एक साल में, एक करवट दाएं जानिब और एक करवट बाएं जानिब। वकीला, और एक बात यह भी कही गई है तक़ल्लुबतुन वाहिदा, उनके लिए एक ही करवट होती है पूरे साल में। फी यौम आशूरा, यौम आशूरा में सिर्फ एक ही करवट होती है। और कुछ लोगों ने यह कहा एक या दो करवटें नहीं,
بلکہ بے شمار کربٹیں ہوتی ہیں، ان کے کثرت تقلب ہی کی وجہ سے لوگ ان کو بیدار سمجھتے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اور ان کا کتا باسط ذراعیہ، اپنی دونوں ذرا کا معنی ہوتا ہے بازو، اپنے دونوں بازوؤں کو رکھے ہوئے ہے، پھیلائے ہوئے ہے، بالوسیط، وسیط کا معنی ہوتا ہے فنا، یعنی فنا کا مطلب ہوتا ہے آنگن، یا الوسیط کا معنی ہوتا ہے چوکھٹ۔ تو معنی ہوگا کہ ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے چوکھٹ پر۔ اب یہاں پر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ میں وَقَلْبُهُمْ میں یہ واو جو ہے وہ حالیہ ہے، اور یہاں پر باسطن اس میں فاعل ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سو رہے ہیں، حال یہ ہے کہ ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے چوکھٹ پر۔ تو یہاں پر باسطن اس میں فاعل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں فاعل جو عمل کرتا ہے تو وہ اس میں فاعل تبھی عمل کرتا ہے جبکہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ جب وہ فعل ماضی کے معنی میں ہو اس میں فاعل، تو وہ عمل نہیں کرتا ہے، حالانکہ یہاں پر باسطن اس میں فاعل ہے اور اس کا معمول موجود ہے، معمول اس کا ہے ذراعیہ، تو ذراعیہ جو معمول ہے وہ دیکھو منصوب ہے نہیں ہے، ذراعیہ تسنیہ ہے، ذراعان ذراعین، تو حالت نصبی میں تسنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت نصبی میں یا ماقبل مفتوح ہوتا ہے، تو یہاں پر ذراعین تھا اور یہاں ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہو گئی ہے، تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو ذراعیہ ہو گیا، تو ذراعیہ یہ منصوب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باسطن اس میں عمل کر رہا ہے۔ جب باسطن عمل کر رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ باسطن اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کے عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اگر اس میں فاعل فعل ماضی کے معنی میں ہوگا تو ایسی صورت میں وہ عمل نہیں کرے گا، اور یہاں پر عمل کر رہا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باسطن یہ حال کے معنی میں ہے۔ اسی لیے صاحب تفسیر اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں حکایت حال ماضیہ، یہ ان کے حال ماضیہ کی حکایت ہے، یعنی ان کی حال ماضیہ کی حکایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر باسطن جو ہے وہ حال کے معنی میں ہے، کیوں؟ لأن اسم الفاعل لا يعمل اذا كان في معنى الماضی، کیونکہ اس میں فاعل عمل نہیں کرتا ہے جبکہ وہ ماضی کے معنی میں ہو، تو یہاں پر عمل کیا ہے اس نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حال کے معنی میں ہے، لہذا ماضی کی حال کی حکایت کر رہا ہے یہ۔ بالوسیط، الوسیط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاحب تفسیر فرماتے ہیں بالفنا، وسیط کا معنی فنا بھی ہے یعنی آنگن، او بالعتبہ، یا یہ کہ وسیط کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ عتبہ ہے، عتبہ کا معنی ہوتا ہے چوکھٹ، تو ان کا کتا آنگن میں یا چوکھٹ پر اپنے بازو بچھائے ہوئے پھیلائے ہوئے ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اطلاع یطلع، اطلاع علی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر مطلع ہونا اور کسی کو کسی کے قریب ہونا، تو قریب سے دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے اطلاع، اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں۔ تو اب معنی ہوگا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم ان کے قریب ہو کر ان کو دیکھو گے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم ان سے پیٹ پھیر کر بھاگو گے، یعنی ان سے اعراض کرو گے، ان سے بھاگو گے، یعنی وہاں پر کچھ دہشت کے آثار آپ پر ظاہر ہوں گے جس کی وجہ سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تم بھاگو گے، ایسی حالت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم ان پر مطلع ہو، اے صاحب تفسیر فرماتے ہیں لو اشرفت علیہم، اگر تم ان کے قریب ہو، فنظرت الیہم، اور پھر ان کو تم دیکھو، لولیت منہم فرارا، تو بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لو گے، لولیت ولی یولی تولیہ کا معنی پیٹ پھیر لینا، منہم ان سے، اسی کو صاحب تفسیر نے فرمایا لاعرضت عنہم، ضرور تم ان سے اعراض کرو گے، منحرف ہوگے،
وحربت منہم اور ان سے تم بھاگو گے فرارن بھاگتے ہوئے. فرارن یہ منصوب کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ لولیتا منہم سے لولیتا سے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے. اب آپ کہیں گے کہ فرار مفعول مطلق تو وہ ہوتا ہے جو فعل مذکور کے معنی میں ہو، تو یہاں پر فرارن یہ ولیتا کے معنی میں لفظ میں تو ہے نہیں، لیکن معنی میں کیسے ہے؟ تو معنی میں اس لیے ہے کہ ولہ یولی تولیہ کا معنی ہوتا ہے پیٹ پھیر کر جانا، اور فرار کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ بھاگنا. تو اس معنی کر بھاگنے میں، پیٹ پھیر کر بھاگنے میں اور بھاگنا یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے، اس لیے فرارن یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے، لولیتا کا مفعول مطلق ہے. اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں منصوب علی المصدر، یہ مصدر یعنی مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے. کیوں؟ لأن معنی ولیتا منہم، کیونکہ ولیتا منہم کا معنی ہے فررتا منہم، تم ان سے بھاگو گے. ولا ملئتا منہم رعبا، ملئتا اور تم بھر جاؤ گے منہم ان کی طرف سے رعبا خوف سے، یعنی تم ان سے خوف سے بھر جاؤ گے، یعنی ان کو دیکھ کر خوف تم پر طاری ہو جائے گا. تو لملئتا ملأ یملأ کا معنی بھرنا، ملئا اسی سے فعل ماضی مجہول حاضر کا صیغہ، جب تو اس کو ان کو دیکھے گا تو ان سے بھاگ پڑے گا. ولا ملئتا منہم رعبا، اور مارے خوف سے ان کی جانب سے تم بھر جاؤ گے، خوف کے مارے تم اس سے بھر جاؤ گے، یعنی خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. تو لملئتا ایک تو قرات یہی ہے لملئتا منہم، لملئتا یہ قرات ہے، اور ایک قرات ہے بے تشدید اللام. کیا ہے قرات؟ لام کی تشدید کے ساتھ. لام کی تشدید کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم پڑھیں لملئتا، لملئتا لام کی تشدید پڑھیں تو یہ بھی ایک قرات ہے. کس کی قرات ہے؟ حجازی. یہ قرات ہے حجازی کی. حجازی کسے کہتے ہیں؟ حجاز اہل مکہ اور اہل مدینہ جب جمع ہو جائے تو ان کو کہا جاتا ہے حجازی. تو یہ قرات حجازی ہے، یعنی اہل مدینہ کی قرات اور اہل مکہ کی قرات کیا ہے؟ لملئتا کس کے ساتھ ہے؟ تشدید کے ساتھ. اسی لیے حجازی سے اشارہ کیا کہ یہاں پر اہل مکہ اور اہل مدینہ کی قرات لملئتا لام کی تشدید کے ساتھ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ لام کی جب تشدید ہو گئی تو یہاں پر حرف کا مکرر ہونا یہ معنی کی معنی میں کثرت اور معنی میں زیادتی کو پیدا کرے گا. اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا للمبالغہ، یہاں پر تشدید جب آ جائے گی، تکرار ہوگی تو وہ تکرار مبالغہ کے لیے ہوگی، یعنی واقعی تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، یہ بتانا مقصود ہے. آگے فرماتے ہیں کہ رعبن یہ منصوب کیوں ہے؟ تو فرماتے تمیز، یہ کیا ہے؟ تمیز ہے. رعبن تمیز کی بنا پر یہ منصوب ہے. آپ نے پڑھا ہوگا منصوبات میں سے ایک تمیز بھی ہے. تو رعبن لولیتا منہم میں لولیتا کی ضمیر سے یہ تمیز واقع ہے رعبن، اسی لیے یہ منصوب ہے. بے ضم العین، یہاں پر تو رعبن عین کے سکون کے ساتھ ہے، تو عین کے سکون کے ساتھ ایک قرات ہے. اور صاحب تفسیر اشارہ فرماتے ہیں دوسری قرات کی طرف، کیا کہ رعبن عین کے ضمے کے ساتھ، بے ضم العین عین کے ضمے کے ساتھ بھی ایک قرات ہے رعبن. رعبن جو قرات ہے وہ کس کی ہے؟ شامی و علی. کس کی ہے؟ شامی کی ہے اور علی کی ہے. اب رعب کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ہوا الخوف الذی یرعب الصدر، اور رعب اس خوف کو کہتے ہیں جو سینے کو بھر دے، اے یملؤہ جو سینے کو بھر دے، ملا یملؤ بھرنا. وذالک لما البسہم اللہ، اب یہ ان کو دیکھ کر خوف کیوں پیدا ہو جائے گا، سینے میں ڈر کیوں بھر جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحب تفسیر بتاتے ہیں کہ ان خوف اس لیے پیدا ہوگا کہ ان کی جو ہیئت ہے، اللہ رب العزت نے جو ان کو ہیئت دی ہے سونے کے حالت میں، اور تو وہ ہیئت عجیب و غریب ہو گئی ہے ان کی، اور ان کے ناخن لمبے لمبے ہو گئے ہیں، ان کے بال لمبے لمبے ہو گئے ہیں، ان کے جسم بہت بڑھ گئے ہیں. تو یہ سب ان کی جو ہیئت ہے، یہ جو سب معاملات ان کے ہیں، ان معاملات کی وجہ سے آدمی اگر انہیں دیکھ لے تو مارے خوف کے اس کا سینہ بھر جائے گا. صاحب تفسیر فرماتے ہیں وذالک، وہ اس وجہ سے لما البسہم اللہ من الہیبہ، یہ اس وجہ سے ہے جو اللہ نے ان کو ہیبت ان کے اوپر ڈال دی ہے. البسہ کا معنی ویسے پہنانا ہوتا ہے، البسہم الثیاب ان کو کپڑے پہنا دیے.
یعنی ان کے جسم پر کپڑے تو ڈالے نا، تو ڈالنے کا معنی تو اس کے اندر موجود ہے، تو معنی ہوگا لما البسہم اللہ من الہیبہ، جو اللہ نے ان کے اوپر ہیبت ڈال دی ہے، خوف ڈال دیا ہے، اور لطول اظفارہم، یا ان کے ناخنوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے، اظفار یا ظفرن کی جمع ہے، ظفرن کا معنی ہوتا ہے ناخن، ان کے ناخنوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے، وشعورہم، اور ان کے بالوں کے لمبے ہونے کی وجہ سے، وعظم اجرامہم، اور ان کے جسموں کے بڑے ہونے کی وجہ سے، بڑے بڑے جسم ہے، تو اس وجہ سے خوف زدہ ہو جائے گا دیکھنے والا انسان، کیونکہ اب ان کے اجسام اور ان کے بال اور ان کے ناخن جو ہیں وہ عادت کے مطابق نہیں رہے ہیں، تو خلاف عادت ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، سینہ ڈر سے مارے بھر جائے گا۔ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ غَزَا الرُّومَ، ایک روایت پیش کر رہے ہیں صاحب تفسیر، فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، انہ غزا الروم، کہ انہوں نے روم کے ساتھ غزوہ کیا، یا روم میں ایک غزوہ کیا، فمر بالکہف، تو وہ اصحاب کہف کی جو غار ہے اس غار سے، کہف سے گزرے، فقال، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اريد ان ادخل، میں چاہتا ہوں کہ میں اس غار میں داخل ہوں، میں اس غار میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ فقال ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، لقد قیل لمن هو خیر منک، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات جو تم سے بہتر تھا اس سے یہ بات کہہ دی گئی۔ کون تھا بہتر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی گئی جو کہ تم سے بہتر تھے۔ کیا کہہ دی گئی تھی؟ لَوَلَّيْتَ مِنْهُ فِرَارًا، ان سے تم گھبرا کر بھاگو گے۔ جب ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم گھبرا کر بھاگو گے، اگر تم اس میں داخل ہوگے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس لیے فرمایا تاکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں داخل نہ ہو۔ فرمایا فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، لقد قیل لمن هو خیر منک، یقیناً اس ذات سے کہا گیا جو کہ تم سے بہتر ہے، کیا لَوَلَّيْتَ مِنْهُ فِرَارًا، یہ بات کہی گئی ہے اس ذات سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن روایت میں ہے فَتَخَلَتْ جَمَاعَةٌ بِأَمْرِهِ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ایک جماعت اس میں داخل ہوئی۔ ایک جماعت اس میں جب داخل ہوئی تو ایسی صورت میں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ روایت میں ہے فَأَحْرَقَتْهُمْ رِيحٌ، تو گرم ہوا نے ان کو جلا دیا۔ ریح کا معنی ہوا ہوتا ہے، احرقہ یوں ہے تو احراق کا معنی جلا دینا۔ فَأَحْرَقَتْهُمْ رِيحٌ، تو ان کو ایک طرح کی ہوا نے ان کو جلا دیا۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ جب کہف میں داخل ہوئے تو اللہ رب العزت نے داخل ہونے والوں پر ایک طرح کی ہوا بھیجی، فَأَخْرَجَتْهُمْ، تو اس ہوا نے ان کو اس غار سے باہر نکال دیا۔ تو جبکہ ایک مدارک ہی کے ایک دوسرے نسخے میں فَأَخْرَجَتْهُمْ بھی ہے اور ایک دوسرے نسخے میں فَأَهْلَكَتْهُمْ بھی ہے۔ تو مدارک کے تین طرح کے نسخے ہیں، تین نسخوں میں ایک نسخے میں جو نسخہ آپ کے سامنے ہے اس میں ہے فَأَحْرَقَتْهُمْ رِيحٌ، ہوا نے ان کو جلا دیا، اور ایک نسخے میں ہے مدارک کے فَأَخْرَجَتْهُمْ، جیسے کہ روایت میں نے ابھی ذکر کی کہ روایت میں بھی یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہوا بھیجی جس ہوا نے ان کو نکال دیا۔ تو ایک نسخے میں فَأَخْرَجَتْهُمْ بھی ہے، جبکہ ایک اور نسخے میں فَأَهْلَكَتْهُمْ ہے، یعنی ان کو اس ہوا نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ابھی کچھ آپ نے پڑھا اور اب کچھ باقی رہ گیا ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔